بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم جس سوال کا جائزہ لے رہے تھے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور جاوید اقبال صاحب وہ یہ ہے کہ جو ان کے سوال کا مطلب تھا، ایک جز تھا، وہ یہ تھا کہ وہ ذہنیت شاید آج بھی قائم ہے، ہندو مسلمان ورسس مسلمان جو 23 مارچ 1940 میں تھی، وہ شاید آج بھی قائم ہے۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ کچھ اس کا اس طرز پہ کوئی وجود ہے، کیونکہ ہمارے جو بھی اتفاق ہوتے رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے میل جول کے، اس میں تو کوئی ایسا اختلاف بظاہر نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ تو اب کہہ لیجئے ماضی کی باتیں ہیں۔ حال میں جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ تو اتنا مسئلہ اس وقت ہندوستان کے ساتھ مخالفت کا نہیں ہے جتنا ہمارے اپنے مسائل خود سلجھانے کا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا جو مرحلہ پاکستان کے لیے ہے وہ تو وجود میں آ چکا ہے۔ یہ بحث تو لا حاصل ہے کہ جی اس کو وجود میں آنا چاہیے تھا، نہیں آنا چاہیے تھا، یہ وہ سارا کچھ تو یہ تو ہو گئی بات، جو ہو چکی ہے وہ تو ہو گئی، غلط ہوا صحیح ہوا ہو گیا۔ اب یہاں جو مسئلہ اس وقت سروائیول کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی جو اندرونی جنگ ہے اس کو somehow the other we should decide، اور وہ جنگ جو ہے وہ قدامت پسندی اور جدیدیت کی ہے۔ چلتے اگلے سوال کی طرف۔ جی میرا سوال ڈاکٹر یونس صاحب کے ایک پوائنٹ پہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ماضی میں ہو گیا وہ ہو گیا تو وہ irrelevant ہے، آج جو کچھ ہے وہ ریلیونٹ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے مزید کہا کہ دیکھنا چاہیے کہ آج عوام جو چاہتے ہیں ہمیں اس کے حساب سے آگے چلنا چاہیے۔ عوام جمہوریت چاہتے ہیں تو جمہوریت لے کر آئیں۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ عوام جو کچھ چاہتے ہیں کیا کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ جس سے جج کیا جائے کہ عوام کیا چاہتے ہیں؟ یعنی ووٹ تو فیل ہو چکا ہے کہ پاکستانی عوام ایک شخص کو ووٹ دیتے ہیں اور ٹھیک ہے 1 سال کے بعد اس کے اگینسٹ ایک بہت بڑی موومنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے، یعنی کہ ووٹ کو آپ ایک پیمانہ نہیں مان سکتے کہ یہ عوام کی جو ول ہے وہ سامنے لے کر ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا عوام جو ہے یہ جو ملک کا پورا سیٹ اپ ہے اس کا فیصلہ عوام کرتے ہیں یا کہ یعنی پلیبیمز کرتے ہیں یا کہ عام جو مائنڈز ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ کیا بہت سی چیزوں کی ایکسیپٹنس کریٹ ہو جاتی ہے ہمارے ہاں؟ اس وقت اس عہد میں جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے سٹرگل کی گئی ہے، اس میں ابتدا تو وکلاء نے کی اور اس کے بعد اس میں میڈیا شریک ہوا اور ساتھ ہی اس کے پبلک اوپینین آئی۔ اچھا، اب یہ پبلک اوپینین یہ گزشتہ 60 برس میں اس طرح نہیں ہوا۔ یہ جوڈیشری جو ہے یہ ہمیشہ انڈر دا ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو بھی یہاں پر غصب ہوتا رہا ہے فوج کا اس کو قبول کرتے رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اب ایسی سٹیج آ گئی ہے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پر ایمفیسس پبلک اوپینین کا اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ ایک نیا فینومینن ہے جو کہ 60 برس گزر جانے کے بعد یہ عمل ہوا ہے۔ اب وہ عوام میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں رہے جو پہلے عوام تھے۔ اب آپ کو توقع ہو سکتی ہے کہ آئندہ مستقبل میں ایسی صورت حالات آپ کی جنریشن میں سے نئی لیڈرشپ اٹھے۔ آپ نے جو بات کی کہ لوگوں نے ضیاء کا مارشل لاء کو ایکسیپٹ کر لیا تھا، تو آپ دیکھیے نواز شریف جو تھا جس کے پاس 2/3 میجورٹی، جب یہ گیا تو تب کیا ہوا تھا؟ میرا خیال یہ ہے کہ بجائے 1940 کا 140 کا جو ڈاکومنٹ ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد ایکچولی یو شوڈ اسٹڈی کنٹمپریری پاکستان ہسٹری۔ یہ جو آپ نے ضیاء کے بارے آپ نے بات کہی ہے، آئی ایم ایبسلیوٹلی امیزڈ کہ یو تھنک کہ ضیاء الحق کا مارشل لا واز ایکسیپٹیبل اور ایکسیپٹیڈ بائی دا فیڈریشن۔ تبھی میں پہلے کہنے لگا تھا کہ انلیس آر یونیورسٹیز بیکم وائبرنٹ پلیسز فار ڈسکورس۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر ہمارے طالب علم پرائمری اسکول سے آنورڈ یو آر ریزڈ آن لرننگ لائز وچ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود ہسٹری آف پاکستان۔ آخری بات میں کروں گا، اس کے بعد I don't want to speak too much. Just this. Somebody puts this question کہ جی یہ ملک ٹوٹتے نہیں جائے گا۔ یہ کبھی سنا ہے آپ دنیا میں ترک یا کوئی فرانسیسی کہتا ہو کہ ہمارا ملک is this an issue؟ کہ ہم اس پر ڈبیٹ کریں کہ یہ ملک ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ There is should be no discussion on this.